السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ انتہائی محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں انسان کو سونپی ہیں۔ کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے انسان کو مکلف قرار دیا ہے، کچھ واجبات انسان کے ذمے ہیں۔ اور میں اگر یوں عرض کروں کہ جس دین پر انسان نے عمل پیرا ہونا ہے، اس دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ اس دین کے اصول ہیں، کچھ اس دین کے فروع ہیں، کچھ اس دین کی جڑیں ہیں، کچھ اس دین کی شاخیں ہیں۔ اصول دین اور فروع دین، جو اس دین کے فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، ان میں سے کہیں نماز ہے تو کہیں روزہ ہے۔ دوسرا نمبر ہے ان فروعات میں سے روزہ کا۔ روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی امساک، رکنا، بچنا کے ہیں۔ شریعت میں صوم سے مراد، شریعت محمدی میں صوم سے مراد مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں سے رکنا، جن سے بچنے اور رکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ ظاہراً انسان کچھ چیزوں سے رکتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام حالت میں انسان کے لیے یہ جائز تھیں، یعنی وہ چیزیں جو ہر حال میں حرام ہیں، کچھ چیزیں جو ہر حال میں حرام نہیں ہیں۔ لیکن روزے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں جائز تھیں، اللہ نے اب ان سے روکا ہے۔ انسان اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہوئے ان سے ان اوقات میں رک جاتا ہے۔ تو کچھ روزے کے فوائد وہ ہیں کہ جو انسان کو اللہ عطا کرتا ہے، کچھ ظاہری فوائد ہیں، کچھ انسان کے بدن کو فائدے ملتے ہیں، کچھ روحانی اور معنوی فوائد ہیں۔ یہ جو روزہ ہے، چونکہ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے، اس روزہ کو فرض کرنے کا فلسفہ یہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ اللہ نے روزے کو فرض اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے خلوص کو آزمایا جائے کہ وہ کون ہے شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور چند گھنٹے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے جن کا رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کرے اور روزہ رکھے تو آئیں ذرا دیکھیں اللہ اسے کیا انعام عطا کرتا ہے۔ حدیث ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ لہ سبع خصال۔ فرمایا جو بھی بندہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے 7 چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور وہ چیزیں فرمایا، اولھا، سب سے پہلا فائدہ روزہ دار کے لیے، فرمایا یذیب الحرام فی جسدہ۔ روزے سے ہٹ کے باقی حالتوں میں، ماہ مبارک کے رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں انسان جو کچھ کھاتا ہے، اگر کبھی انسان نے حرام کھایا ہو اور انسان کا گوشت حرام سے بنا ہو، انسان کی ہڈیاں حرام سے مضبوط ہوئی ہوں، انسان کی رگوں میں چلنے والے خون میں حرام شامل ہو، تو روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یذیب الحرام فی جسد، کہ انسان کے اس جسم سے حرام خارج ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا پہلا فائدہ ہے۔ والثانیۃ یقرب من رحمت اللہ، بہت ہی بڑا فائدہ کہ انسان چاہتا ہی قرب الہی ہے۔ فرمایا
روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی بڑے آدمی کا قرب حاصل کروں، کسی نہ کسی بادشاہ کا قرب حاصل کروں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو روزہ رکھ کے اس خالق کا قرب حاصل کر لیتا ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے یخفف اللہ عنکم سکرات الموت، بہت مشکل مرحلہ ہے موت کا، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور جب ملک الموت انسان کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، جب سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے، یہ حالت یا وہ انسان جانتا ہے جس کی روح قبض ہو رہی ہے یا وہ فرشتہ جانتا ہے جو روح قبض کر رہا ہے۔ اتنا ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ جب ان کی روحیں قبض ہو رہی ہوتی ہیں تو ملائکہ ان کے منہ پر بھی مار رہے ہوتے ہیں، ملائکہ ان کی پشت پر بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ جان کنی کا وقت انتہائی مشکل ترین مرحلہ، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ کے چند گھنٹے کی بھوک اور چند گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے خوشنودی الہی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یخفف اللہ عنکم سکرات الموت، کہ تم روزے رکھتے ہو تو اللہ تم سے سکرات الموت میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، تخفیف پیدا ہوتی ہے اس مرحلے میں جو بہت دشوار مرحلہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اگلا امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، قیامت کے دن جب لوگ بھوکے ہوں گے، جب لوگ پیاسے ہوں گے اور اس وقت پانی کی قلت ہوگی، اور روایات شاہد ہیں، احادیث شاہد ہیں کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پینے کے لیے پیپ ہوگی اور پیاسے اونٹ کی طرح لوگ پی رہے ہوں گے۔ لیکن جو بندہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ تو نے میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن کی بھوک اور قیامت کے دن کی پیاس سے امان لکھ رہا ہوں، آپ کو امان دوں گا میں۔ اور فرمایا اگلا یؤتی اللہ براءۃ من النار، جو بندہ بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ سے براءت نامہ جاری کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا چونکہ انسان بھوک برداشت کر رہا ہے، اگلا فائدہ روزے کا فرمایا یطعمہ اللہ من ثمرات الجنہ، انسان یہاں پر چونکہ اسی روزے کے بارے میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، جب کوئی بندہ رکھ ہی میرے لیے رہا ہے تو اس کی جزا میں خود دوں گا، اور اللہ جانے کتنی جزا دے گا وہ خالق، اور کتنے فائدے ہیں روزہ دار کے لیے، یہ کوئی کم فائدہ ہے۔ فرمایا یطعمہ اللہ من ثمرات الجنہ، بندہ یہاں پر تو چند گھنٹوں کی بھوک برداشت کرتا ہے، اس بھوک کے بدلے میں اللہ جنت کے پھلوں سے رزق عطا کرتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت کے پھل کھلاتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو روزہ رکھتا ہے، تو روایت میں ہے، حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ موکلین بالصائمین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ روزہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، یستغفرون لہم فی کل یوم من شہر رمضان الی آخرہ، جب بھی ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہوتی ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کے وہ فرشتے روزہ دار کے ساتھ رہتے ہیں اور اس روزہ دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غلطیاں انسان کرتا ہے، استغفار اس کے لیے اور معافی اس کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا
وَيُنَادُونَ الصَّائِمِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ، جب کچھ گھنٹوں کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ دار افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے تاکہ وہ روزہ افطار کرے، اس وقت یہ فرشتے اس انسان کو ندا دیتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، بعض روایات کے مطابق اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اس انسان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور ندا دے کر کہتے ہیں ابشروا عباد اللہ، اللہ کے اس بندے کو بشارت دو، اللہ کے اس بندے کے لیے، اللہ کے ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے، ان بندوں کے لیے بشارت ہے۔ کون سی بشارت؟ فقط جؤتم قلیلا ستشبعون کثیرا، تم نے تھوڑی سی بھوک برداشت کی ہے، قیامت کے دن کی بھوک سے نجات پا گئے ہو۔ تھوڑی سی بھوک برداشت کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن کی بھوک سے نجات پا گئے ہو۔ فرمایا فرشتے ندا دیتے ہیں بورکتم و بورک فیکم، اور پھر حتی اذا کان آخر اللیلہ، جب آخری یہ ماہ مبارک رمضان گزرتا جاتا ہے اور جب آخری رات آتی ہے، حتی اذا کان آخر لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آتی ہے، نادوہم، وہ ان لوگوں کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہیں اور ان لوگوں کو ندا دیتے ہیں ابشروا عباد اللہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے غلام ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، فقد غفر اللہ لکم ذنوبکم، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور دوسرا وقابل توبتکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا ہے، فانظروا کیف تکونون، فرمایا یہ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فرمایا جنت من آفات الدنیا وحجاب من عذاب الآخرہ، اس بندے کے لیے دنیا کی آفات سے ڈھال اور اس بندے کے لیے آخرت کے عذاب سے یہ روزہ حجاب اور پردہ ہے۔ اس لیے تو روایت میں ہے فَإِذَا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ نَفْسِكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، جب بھی تو روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس روزے کے ساتھ تو نیت کر کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں میں اپنے نفس کو شہوات سے بچاؤں گا۔ جب اپنے نفس کو شہوات سے بچاؤ گے تو تب یہ روزہ ہے، اور جب یہ روزہ مکمل ہوگا تو پھر اللہ وہ اجر عطا کرے گا جو خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ اس خالق کا معاملہ ہے اور اس انسان کا معاملہ ہے، لینے والا محتاج ہے، دینے والا غنی مطلق ہے، اس کی خاندانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں فلسفہ روزہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسفہ روزہ سمجھتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے فقراء غرباء کی بھوک کا، اللہ رب العزت ہمیں وہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔